سائنس اور مذہب آپس میں حریف سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مغالطہ ہے. سائنس اور مذہب کا آپس میں کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر ان دونوں کا میدان عمل مختلف ہے. مذہب کا میدان عمل ہے انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور اس کو کامل مسلمان اور کامل انسان بنانا، جبکہ سائنس کا جو میدان ہے وہ مادی کائنات کے قوانین اور مظاہر کو سمجھنے کا ذریعہ سائنس کو قرار دیا گیا ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی تصادم حقیقی طور پر نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ان کے درمیان ایک تکمیلی تعلق ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے خاص طور پر سائنس جو ہے ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے، قرآنی اعجاز کی تصدیق کرتا ہے جو رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک 1400 سال پہلے بہت سے حقائق پہنچے ہیں. اس کا انکشاف آج ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے. اسی تناظر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود باری پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم کے جو دلائل ہیں اور استدلالات ہیں، خاص طور پر وجود باری کے تعلق سے اس کی دو تقسیم بیان کی ہے. انہوں نے کہا ایک تو ہے دلائل انفسی اور دوسرے ہیں دلائل آفاقی. دلائل انفسی تو وہ استدلالات ہیں قرآن کریم کے جس میں قرآن کریم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں غور و خوض کرے اور اس کے ذریعے سے خالق تک رسائی حاصل کرے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون. اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے وہ دلائل آفاقی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یعنی وہ دلائل کہ انسان اپنی ذات کے علاوہ جو دوسری اشیاء ہمارے سامنے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس پر غور و خوض کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تک رسائی حاصل کریں اور معرفت خداوندی حاصل کریں، جس کو قرآن کریم مختلف آیات میں مختلف اسلوب میں بیان کرتا ہے. مثلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اس جیسی متعدد آیات ہیں کہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کائنات میں غور و خوض کرے، آسمان زمین پہ، ہوا پانی میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، نباتات میں، جمادات میں، حتیٰ کہ اپنی ذات میں غور و خوض کیا جائے اور اس کے نتیجے سے جو ان مظاہر فطرت میں غور و خوض کرنے کا نتیجہ نکلے گا اور نکلنا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ، جس کو قرآن کریم اپنے خاص اسلوب میں بیان کرتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یہ در حقیقت قرآن کریم کا پیغام ہے جو ہمیں مختلف ناحیوں سے اور مختلف زاویے سے ہمارے تک پہنچایا گیا ہے. رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں.